پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کا مشکور ہوں، آپ الیکٹرانک میڈیا والے اور جو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے اسپیشل دوست. کل جو کچھ میرے ساتھ ہوتا رہا، آپ دوستوں نے اس کو بر وقت پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، اپنے ویلاگز بھی کیے، آپ لوگوں نے اس کو پھیلایا بھی اور میرے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا، جس سے سینکڑوں نہیں لاکھوں کی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مجھے پورے پاکستان سے بھی اور پوری دنیا سے میسیجز بھی آئے، خیریت بھی دریافت کی اور میرے بارے میں کنسرن بھی تھے، جس میں آپ دوستوں کا بہت اس میں بڑا عمل دخل ہے اور میں آپ کا ذاتی طور پر ممنون ہوں. اب ہم آگے آتے ہیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہوا اور اس کے بعد ہم آگے مزید پولیٹیکل باتوں پہ کریں گے. مختصر سے الفاظ میں کہوں گا، کل 9:20 کی میری فلائٹ تھی اور میں ادھر سے ابھی پہنچا ہی تھا، 11 سوا 11 کے درمیان میں کوئٹہ ایئرپورٹ پہ ابھی میں اترا ہی تھا. تو لاؤنج میں جانے سے پہلے ہی سادہ کپڑوں میں بھی اور پولیس یونیفارم میں بھی سول ایڈمنسٹریشن کے لوگ اور باقی سارے لوگ وہاں آ گئے اور انہوں نے مجھے کہا جی آپ سے بات کرنی ہے، اور میں سمجھ گیا تھا کہ بات کرنے کا مقصد ان کا کیا ہو سکتا ہے. اور اس دوران مجھے ساری لوکل لیڈرشپ جو باہر آئی ہوئی تھی ایئرپورٹ پہ لینے، مجھے جلوس کی شکل میں ہم نے جانا تھا ہرنائی، کل کا پروگرام تھا اور ماشاءاللہ بہت بڑا پروگرام کل ہوا ہے. اس کے بعد آج کا پروگرام ہے یوب میں اور کل ہونا ہے پشین میں. اور ہمارے آئی ایل ایف کے انصاف لاز فورم کے وکلاء صاحبان بھی بہت بڑی تعداد میں وہاں کل موجود تھے. لیکن بہرحال ایڈمنسٹریشن کے پاس دو ہی انہوں نے مجھے آپشن دیے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ 3 MPO کے تحت ہم آپ کو گرفتار کریں گے اور آپریشن بھی کریں گے، جو دو گائے ہوئے ہیں یا جس طرح بھی باہر چونکہ جھگڑا ہوگا، پولیس بھی کوئی 200-250 کی تعداد میں بقول ہمارے ان دوستوں کے جو باہر کھڑے تھے انہوں نے بتایا وہ بھی موجود ہے. اور ساتھ ہی ان کا آپشن یہ تھا کہ بائی فورس ہم آپ کو نہ تو باہر جانے دیں گے اور نہ ہی ہم آپ کو الاؤ کریں گے کہ آپ جلوس میں جائیں اور اپنے ورکر کنونشن میں جائیں اور اپنے دوستوں سے ملاقات کریں. اور آپشن ایک ہی ہے، جو فرسٹ اویلیبل فلائٹ ہے آپ کو ہم واپس بھیجیں گے. بہرحال انہوں نے شاہ آباد کی بھی انہوں نے آپشن دیا لیکن وہ نہیں بھیجا. انہوں نے پھر کراچی کا آپشن بھی دیا لیکن کراچی میں نے کنسنٹ دی، ٹھیک ہے جی. میں نے پھر اس دوران لیڈرشپ سے بات کی، لوکل لیڈرشپ جو ہمارے ڈاکٹر منیر صاحب، سالار صاحب جو ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں وہاں کے، جو پریزیڈنٹ ہیں، اور باقی جو لوکل لیڈرشپ ہے اور آئی ایل ایف کے دوست جس میں عمران صاحب، بگٹی صاحب اور کئی دوست تھے، وہ سب نے کوشش کی کہ ہماری ملاقات ہو جائے، وکلاء کے ساتھ بھی ہو جائے، لیکن انہوں نے نہیں کرنے دی. بہرحال وہ جب میں نے کراچی کے لیے آپشن دیا تو شاید ان کو یہ شک پڑا کہ وہاں بھی کوئی پروگرام نہ ہو، تو نے کہا نہیں جی لاہور کا ہی آپشن اویلیبل ہے، آپ ادھر بھیجیں گے. بہرحال پھر مجھے لاہور ڈپورٹ کر دیا گیا اور وہاں سے کل میں بائی روڈ یہاں پہنچا ہوں. دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں، کل شیڈول بھی آ گیا الحمدللہ، اچھی بات ہے کہ اب 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ہم اس کو اب کوشش کریں گے کہ اس کو پتھر کی لکیر ہی سمجھیں. لیکن مجھے یہ بتائیں، سب سے بڑی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا چیئرمین عمران خان، جس کو آپ فاؤنڈر چیئرمین کہہ سکتے ہیں، جس کی پاپولرٹی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے، یہ ہمارا مخالف بھی مانتا ہے، یہ آپ بھی مانتے ہیں، وہ آپ کے تمام سرویز بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. میں اپنی بات کروں گا. مجھے بتائیں کہ کسی کو ہزاروں کی تعداد میں میرے آپ کو الیکٹرانک میڈیا پہ ٹاک شوز ملیں گے، یہ الگ بات ہے. اب طاقتور لوگوں نے میرا وہاں انٹرویو یا پروگرام میں آنا بند کر رکھا ہے پچھلے 1 مہینے سے، مجھے نہیں پتا وہ کون سی بات پہ ناراض ہو گئے ہیں. لیکن میرے تمام ٹاک شوز میں آپ اٹھا لیں، کوئی ریزن، لاجک، لا کے علاوہ یا کوئی پالیٹکس، جو جمہوریت کی وہ چیز جو ود ان دی کانسٹیٹیوشن ہے، ود ان دی لا ہے، میں نے اس کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں کی. اگر میرے جیسے شخص کو، جو پاکستان میں پچھلے 30 سال سے بار پالیٹکس کے ساتھ انوالو ہوں، میں صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار رہا، میں پاکستان بار کونسل کا ممبر رہا اور مختلف کمیٹیز کا میں چیئرمین رہا ہوں، میں اسلام آباد بار کونسل کا فاؤنڈر ممبر تھا، اس کا فاؤنڈر وائس چیئرمین بنا، میں پاکستان سروسز بار کا صدر رہا، میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا الیکشن لڑا ہوں 2019 میں. یعنی اور ہر سال ہم اپنا کینڈیڈیٹ دیتے ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ بار تک. ہم نے ہمیشہ یہ سیکھا ہے کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہم نے بات کرنی ہے، اپنی سخت سے سخت بات بھی اس کا اظہار کرنا ہے ود ان ریزنیبل ریسٹرکشنز امپوزڈ بائی لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن. ہم نے کبھی ہماری جو جدوجہد ہے وہ ہمیشہ پرامن رہی ہے، نہ تشدد پہ اکسایا ہے، نہ امن کو خراب کرنے کی کوشش ہوئی ہے. کل اب بلکہ بہت سارے وہاں کے اے سی ڈی سی میرے کلائنٹس بھی ہیں، ان کے ساتھ میں نے کچھ 2-2.5 گھنٹے ہمارا مذاکرات چلتے رہے. 3 MPO یہ ہے کہ آپ امن میں مداخلت، نقص امن کا خطرہ ہے آپ سے، آپ جا کر کے امن خراب کریں گے.
میں نے کہا بھائی میرا تو بلوچستان ایک لحاظ سے سیکنڈ ہوم ہے، ڈیرہ غازی خان کا میں خود بلوچ ہوں، اور میرا وہاں آنا جانا سینکڑوں کی تعداد میں نے وہاں کیسز کیے ہیں۔ بھائی میں نے کہا کہ میں اگر اسلام آباد میں بیٹھ کے کبھی امن کے لیے خطرہ نہیں بنا تو میں بلوچستان کی کسی سراؤنڈنگز میں جا کر میں کیا امن کا خطرہ بنوں گا؟ میرا پیغام صرف یہ ہے، میں نے کہا یہ میں نے تقریر لکھ کے بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرے سامنے آپ اس کے نوٹس بنا لو، میری یہ تقریر ہے، مجھے وہاں جانے دو، مجھے اپنی سپیچ کرنے دو، میں لوگوں کو امن، محبت، آئین، قانون کی بالادستی، ٹرو جمہوریت اور عمران خان کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کو اس سے خطرہ کیا ہے؟ کیا میرے جانے سے وہ امن قائم ہو جائے گا جو آپ بلوچستان میں چاہتے ہیں، یا میرے نہ جانے سے؟ اور اگر میرے جانے سے امن کو خطرہ ہے تو بتا دیں میں چلا جاتا ہوں، چلیں واپس۔ تو میرے نہ جانے سے آپ نے امن قائم کر رکھا ہے۔ تو پھر انہوں نے آپ نے دیکھا کہ جلسہ بھی ہوا، ہمارے لوگوں کو گولیاں بھی ماری گئیں، زخمی بھی کیا، اور اس کے باوجود لوگ اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے جتنی محبت دی ہے میں ان کا بے حد مشکور ہوں، اور جتنے کنسرن رہے، پھر وہ جو ہمارے لوگ مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو نہیں پہنچنے دیا، وہ کئی جگہوں سے چکر لگاتے لگاتے وہاں پہنچے ہیں۔ یہ طرز عمل کبھی بھی کسی لحاظ سے سوٹیبل نہیں ہے۔ الیکشن کمشنر کہہ دیتا ہے کہ جناب فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے، انوار کاکڑ صاحب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جناب فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے، تمام جو کیئر ٹیکرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے۔ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول تو بنائیں، آپ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ دو، فیلڈ تو دے دو، ہمیں کھڑا ہونے کا موقع تو دو، ہمیں سانس لینے کا موقع تو دو۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ آپ کو آخر دشمنی کیا ہے؟ ہم کیا اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس شہر سے اٹھ کے دوسرے شہر میں جاؤں، میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کروں؟ اگر مجھے آئین اجازت دیتا ہے تو جو اشخاص یا جو لوگ مجھے اس آئینی ذمہ داری نبھاتے ہوئے، میں ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا اور عمران خان صاحب کا ترجمان بھی ہوں، میں کور کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، لیگل کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، لیکن مجھے بتائیں اگر مجھے اجازت نہیں ہے تو وہ کون سی طاقتیں ہیں جن کو آپ اجازت دیتے ہیں کہ وہ جا کر کے پروگرام کریں؟ اور اگر آپ اپنے پروگرامز کو اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو آپ نے بند کرنا ہے، ان کو نہیں آنے دینا، تو لیول پلینگ فیلڈ کدھر گیا؟ میں ایک سوال انتظامیہ کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے ممبران سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کو دوسری مرتبہ نہیں مان رہے، آپ بتا دیں کس طرح الیکشن کرائیں؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا الیکشن آپ نے مانا ہوا ہے سوائے ہمارے، ہمیں آج تک سمبل ابھی تک بلہ ہمیں نہیں انہوں نے دیا۔ آپ کہتے ہو ہم لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں، کل انہوں نے جو کچھ کہا ہے۔ اچھا پھر آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نہ صرف ہمارے ہی خلاف جو کچھ کر رہے ہیں، اور ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں ان سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، ان کو کہا بھی ہے اور درخواستیں بھی دی ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی جلسہ، کوئی ورکر کنونشن کرنے کی اجازت دے دیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ملے گا، زبانی کلامی کہہ دیتے ہیں، اور انتظامیہ کے لوگ بھی سارے کہہ دیتے ہیں۔ لیکن وہ کل جو ایڈمنسٹریشن آئی وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی تو ہمارے دلوں میں بہت محبت اور احترام ہے، لیکن اوپر سے حکم ہے۔ اب یہ اوپر کے احکامات کون دیتا ہے؟ اوپر تو اللہ میاں کی ذات ہے، اللہ میاں دیکھ رہا